السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آج ایوان صدر میں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے اہم بات چیت ہوئی ہے اور بھارت کے لیے انہوں نے دو ٹوک پھر پیغام دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مارکہ حق میں پاکستان کو جو کامیابی ملی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملی۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ موقع تھا اردن کے شاہ عبداللہ دوم پاکستان کے دورے پہ۔ ایوان صدر میں انہیں نشان پاکستان کا اعلیٰ سول ایوارڈ دینے کی تقریب تھی۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، دیگر اہم شخصیات، غیر ملکی سفارتکار بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس تقریب میں کہوں تو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہی توجہ کا مرکز تھے۔ اور اس تقریب کا حال احوال میں تھوڑا بتاتا چلوں۔ پھر زورانے کا بھی اہتمام تھا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، چیئرمین سینٹ، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، وفاقی وزیر خالد مقصی، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور گورنر فیصل کریم کنڈی سمیت کئی ممالک کے سفارتکار بھی موجود تھے۔ زورانے میں فیلڈ مارشل کو خاصی پذیرائی ملی اور ان کی غیر رسمی گفتگو ہوئی۔ یہ ناظرین گفتگو کس موقع پہ ہوئی؟ جب انہوں نے صدر مملکت آصف زرداری نے ایوان صدر سے شاہ عبداللہ اردن کے شاہ کو روانہ کیا ایئرپورٹ کے لیے دورہ ختم ہونے پر۔ تو پھر میں ذرا نام لے لوں گا، کوئی غرض نہیں ہے، جن صحافیوں کا مکالمہ ہوا: صالح ظافر، میں خود، ایکسپریس کے ہمارے بھائی دوست بیورو چیف عامر الیاس رانا موجود تھے اور بات چیت ہوئی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ مارکہ حق میں کامیابی کیسے ملی، اس پہ بڑی پاکستان کو عالمی سطح پہ پذیرائی ملی ہے، پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے، ڈپلومیٹیکلی پاکستان بڑا مضبوط ہوا ہے۔ ناظرین، اس پر جنرل عاصم منیر صاحب کا واضح اور دو ٹوک جواب تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح نصیب ہوئی ہے، اللہ کی مہربانی سے ہوا ہے۔ ایسے انہوں نے اشارہ کیا، آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ اور غزوات کا انہوں نے حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں مسلمان جو تھے جب ریت پھینکتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب کرتا تھا۔ مٹی یا ریت، یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا۔ اور باقی انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی قوم کی دعاؤں سے بھی یہ کامیابی ملی۔ قرآنی آیات کے حوالے بھی دیے بعض انہوں نے، اور بڑے پر اعتماد، بڑے خوش نظر آ رہے تھے، زبردست میں کہہ سکتا ہوں۔ پھر صدر آصف زرداری صاحب جب واپس ایوان صدر جا رہے تھے ان کو رخصت کر کے، تو آرمی چیف صاحب دوبارہ ان کے پاس گئے اور صدر صاحب کے پاس، اور لابی میں کچھ دیر بات چیت کی۔ پھر صدر صاحب سے میرا بھی تھوڑا سا مکالمہ ہوا۔ میں نے کہا جی 27ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ بلاول بھٹو زرداری آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی۔ تو بلاول صاحب بھی کھڑے ہو گئے، صدر صاحب نے بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم سب ایک فیملی ہیں۔ آصفہ بھٹو بھی وہاں اس موقع پہ موجود تھیں۔ ناظرین، جو اس تقریب پہ تھوڑا سا حوال ڈفرینٹ انداز میں بھی دیتا چلوں کہ کنگ جو عبداللہ ہیں اردن کے، ان کی آمد سے پہلے صحافیوں کی غیر رسمی بات چیت کافی دیر ہوتی رہی امریکی قائم مقام سفیر نرتیلی سے، اور برٹش ہائی کمشنر سے بھی ہوتی رہی۔ کافی صورتحال پہ بات ہوئی، اور وہاں میں نے جو امپریشن لیا وہ یہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ پاکستان اور جنوبی ایشیا کی کوئی باتیں چل رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ دورہ 2026 میں ہو جائے۔ اس تقریب میں عطا اللہ تارڑ بھی بڑے متحرک نظر آئے تھے ماشاءاللہ، ہمیشہ کی طرح۔
اور ایک صاحب انہیں کہہ رہے تھے آپ اتنی انرجی کہاں سے لاتے ہیں، اس کا بھی انہوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے اپنے جو جسٹس رفیق تارڑ صاحب کا، اپنے بزرگوں کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ ساری سلسلے ہیں، اس پہ بات چیت ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا ناظرین کو بتاتے چلوں کہ انڈیا کو ایک مرتبہ پھر ڈٹ کے اور واضح پیغام دے دیا گیا ہے دوبارہ چھیڑخانی کی تو پھر وہی جواب ملے گا، بلکہ اس سے سخت ملے گا۔ شکریہ ناظرین۔